الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ یہ سورہ بقرہ کی 234 اور 35 آیت ہے۔ آیت نمبر 234 اور 235 ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت وفات کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کی جو بیوی ہے وہ عدت میں رہے گی۔ جس طریقے سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ خاتون بھی عدت گزارے گی، اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی بھی عدت گزارے گی۔ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کی کچھ تفصیلات پچھلی آیات کے اندر آ چکی ہے جہاں پر کہ طلاق کی عدت کا بیان تھا۔ ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر وفات کی عدت کا بیان ہے، اس کی تفصیلات ہیں کچھ۔ وفات کی عدت میں جب خاتون رہے گی تو اس وقت بناؤ سنگھار نہیں کرے گی۔ سرما یا اسی طریقے سے خاص طور پر خوشبودار تیل استعمال کرنا، اگر ضرورت ہو جائے، سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں یا کوئی اور ضرورت ہے تو لگا سکتی ہے، لیکن بناؤ سنگھار کی نیت سے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ زیادہ بھڑکیلا لباس، بناؤ سنگھار والا لباس، یہ سب استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سب پابندیاں ہیں عدت کے اندر ایسی خاتون کے لیے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو۔ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے تو ہی نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب یہ خود ہی کام کرتی تھی، اگر یہ نہیں کام کرے گی تو اس کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ کام کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن رات کہیں نہیں گزارے گی۔ رات وہ اپنے شوہر کے گھر ہی آ کر جہاں عدت گزار رہی ہے وہیں گزارے گی۔ ایک تو بات ہو گئی، یہ ہوا کہ عدت کے اندر کی پابندیاں۔ اب دوسری بات ہے کہ عدت کتنے دنوں تک گزارے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن یہ کس اعتبار سے؟ انگریزی مہینے کے اعتبار سے یا چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، جس کو عربی مہینہ کہتے ہیں؟ تو اس میں تو خیر بات کنفرم ہے کہ وہ جو گزارے گی وہ چاند کے حساب سے گزارے گی۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ہے فقہاء کرام نے، وہ اس طریقے سے کہ اگر 1 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے، 1 تاریخ کو، چاند کی 1 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 4 مہینے 10 دن کے اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ 4 مہینے 8 دن ہی ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے 7 دن ہی ہو، کیونکہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو اگر 1 تاریخ کو وفات ہوئی ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن گزارے گی، چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن اگر 1 تاریخ کے بعد وفات ہوئی ہے، 2 سے لے کر 29 تک یا 28 تک، اگر 29واں مہینہ ہے 29 تک، 28 کا تو مہینہ ہوتا نہیں، 2 سے لے کر 29 تک میں کسی بھی دن وفات ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ دن سے عدت گزارے گی، 4 مہینے 10 دن کے گن کر گزارے گی، 130 دن ٹوٹل۔ اس میں یہ لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا، اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر 1 تاریخ کے بعد وفات ہوئی ہے تو سیدھا 30 دن کے مہینے شمار کرتے ہوئے 130 دن عدت گزارے گی، 4 مہینہ 10 دن اس لحاظ سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر 1 تاریخ کو وفات ہوئی ہے تو 4 مہینے 10 دن گزارے گی، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اور اگر 1 تاریخ کے بعد وفات ہوئی ہے تو ایسی صورت میں 130 دن ڈائریکٹ وہ عدت میں رہے گی۔ ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ یہی ہے کہ جس وقت میں وفات ہوئی ہے 130واں دن وہ وقت جب آ جائے گا تو عدت سے نکل جائے گی۔ ایک ہوتا نہیں بھائی 130واں دن صبح ہی سے اپنا شروع ہو گئے، نہیں، جس وقت میں وفات ہوئی ہے اس وقت تک عدت میں رہے گی۔ 130واں دن اسی وقت تک، مثال کے طور پر 12 بجے دن میں وفات ہوئی ہے تو 12 بجے دن کے بعد وہ عدت سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ وہ خاتون حمل سے نہ ہو، وہ خاتون حمل سے نہ ہو۔ اگر وہ خاتون حمل سے ہے تو ایسی صورت میں وضع حمل، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے دوسرے دن ہی ہو جائے، چاہے دوسرے دن ہی ہو جائے، اور چاہے 1 دن پہلے ہی حمل ٹھہرا ہو تب بھی اس کو 9 مہینہ رہنا پڑے گا۔ یہ ہم نے لاسٹ اور شروع بتا دیا، اس بیچ میں 4 مہینے بھی ہو سکتے، اس کے 3 مہینے بھی ہو سکتے، 9 مہینے کے اندر کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کے لیے عدت۔ اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ 1 دن کی بھی عدت ہو سکتی ہے اور 2-4 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، اور 9 مہینے تک کی بھی عدت ہو سکتی ہے اگر حمل سے ہے وہ خاتون تو۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب تم اپنی میعاد ختم کر لیں، پھر جب وہ بیویاں اپنی میعاد یعنی عدت ختم کر لیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی کریں قاعدے کے موافق۔ کیا مطلب؟ یہ تم کو یعنی عام مسلمانوں کو خطاب ہے، یعنی اگر عدت گزر گئی اس کے بعد وہ نکاح وغیرہ کے لیے کوشش کر رہی ہے، اپنے جو ہے گارجین وغیرہ کو بول رہی ہے اور اس کے لیے کوششیں ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرتی ہے تو تم پر گناہ ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سماج میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو جو اہل شعور لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہر ایک کو اس کی طاقت کے بقدر اس کو روکنے کی ذمہ داری ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہے، اگر وہ قاعدے کے مطابق عدت گزرنے کے بعد اپنا کام کرتی ہے، نکاح وغیرہ کی کارروائی کرتی ہیں، ٹھیک ٹھاک سے رہنے کے لیے کوشش کرتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے، غلط روش اختیار کر لیتی ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، سماج میں رہنے والے مسلمان کی اور مومنین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکیں، جس کو جتنی طاقت ہے۔ کوئی بات سے ہے تو بات سے، کوئی اور بھی طریقہ ہے، مثال کے طور پر ان کے گارجین کو دباؤ ڈال کر، تو جس طریقے سے ہو روکنے کی کوشش کی جائے، یہ اس آیت سے بھی مفہوم نکلتا ہے۔ پھر جب وہ میعاد ختم کر لیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی کریں قاعدے کے موافق۔ اگر قاعدے کے موافق نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم کو روکنے کی ذمہ داری دی گئی اللہ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں بھی کچھ عدت ہی کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس میں پورے میں کا خلاصہ یہ ہے، جس کو ہم نے وہاں پر نہیں بیان کیا، تو چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا ہے کہ عدت کے پابندیوں میں سے ایک اہم پابندی یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوگا۔ عدت میں تو خیر نکاح ہوگا ہی نہیں، لیکن نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا ہے صراحت کے ساتھ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر
लड़कों या मर्द की जानिब से ख़वातीन के पास या उसके गार्जियन के पास निकाह का पैगाम आता है। इसलिए मर्दों को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग इद्दत के अंदर अगर कोई खातून है तो ऐसी सूरत में उसको निकाह का पैगाम मत भेजो सराहत के साथ, साफ साफ। यानी आदमी को भेज दिया, अभी इद्दत में है, उसके गार्जियन से बात करने के लिए भेज दिया या खुद उसी से कि पूछो उससे कि हमसे निकाह करेगी या मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, तुम निकाह करने के लिए तैयार हो, इद्दत के बाद ही सही, लेकिन ये पैगाम भी नहीं भेज सकता है। निकाह तो होगा इद्दत के बाद ही, लेकिन अभी जो है तय नहीं कर सकते हैं इद्दत के दरमियान। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फीमा अर्रस्तुम बिही, लेकिन अगर इशारे किनाये में अगर हो तो इसकी गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर उसको लग रहा होगा किसी शख्स को कि यह खातून बहुत डिप्रेशन में है, अपने शौहर की वफ़ात से कुछ तसल्ली हो जाए, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, सराहतन नहीं कर सकता हूँ। तो अब ऐसी सूरत में उसके घर भिजवा दिया कि तुम्हारा बस इतना कहलवा दिया कि ये भी मैं भी रिश्ते के लिए रिश्ते की तलाश में हूँ। उससे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, रिश्ते की तलाश में हूँ, सिर्फ इतना खबर भिजवा दिया किसी के ज़रिया, पनक लगवा दिया। तो ये इशारा है, इससे वो समझना चाहे तो समझ सकती है, और ये अपने दिल में छुपा कर रखना चाहे कि भाई हमें निकाह करना चाहता हूँ और ये बोल रहा है कि मैं रिश्ते की तलाश में हूँ, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। या ऐसे ही घर की खातून है, चचाजाद है या इस तरह की है, तो बात में है कि कह दिया कि तुमको तो इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इस तरह इतना कहने की गुंजाइश है। इसी को कहा गया इशारे किनाये में कह सकते हैं, लेकिन सराहत के साथ कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ इद्दत गुजरने के बाद, इसकी गुंजाइश नहीं है। और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा जो इन मज़कूरा औरतों को पैगाम निकाह देने के बारे में कोई बात इशारतन कहो या अपने दिल में इरादे निकाह को पोशीदा रखो, यानी दिल में अगर कर लिया तो कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ताला को ये बात मालूम है कि तुम उन औरतों का ज़रूर ज़िक्र मज़कूर करके करोगे, लेकिन उनसे निकाह का वादा और गुफ्तगू मत करो मगर ये कि कोई बात कायदे के मुवाफिक कहो। यानी वही जो हमने कहा कि इस तरह इशारे किनाये में, मिसाल के तौर पर वो बार बार यही तज़किरा करे कि हमारे बच्चे हैं, इनकी देखभाली कौन करेगा, हमसे कौन निकाह करेगा, तो इससे उस वक्त कह दिया तसल्ली के लिए कि इंशाअल्लाह रिश्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। गुफ्तगू के दौरान ऐसी बात कह दिया, चचाजाद बहन है, खालाजाद बहन है, वो कह दिया तो कोई हरज की बात नहीं है। और तुम ताल्लुक़ निकाह का फ़िलहाल इरादा भी मत करो यहाँ तक कि इद्दत मुकर्ररा अपनी इंतहा को न पहुँच जाए, इद्दत गुजर जाए फिर निकाह कर लो। और यकीन रखो इसका कि अल्लाह ताला को इत्तला है तुम्हारे दिलों की बात की, सो अल्लाह ताला से डरते रहा करो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाले हैं, हलीम भी हैं। आगे ये दो आयतें थी 234 और 235 जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इद्दत के कुछ अहकाम बयान फरमाए। आगे दो आयतें हैं जिनके अंदर आम तौर पर जो मुतल्लका है, तलाक याफ्ता खातून के कुछ अहकाम बयान फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़तन व मत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिल मअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन व इन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न व क़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुव अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा व ला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सबसे पहली बात ये समझिए कि ये बात अच्छी है कि निकाह के वक्त ही महर को मुकर्रर कर लिया जाए और उसका ऐलान भी हो जाए, ये अच्छी बात है। इससे ये होता है कि बाद में चलकर महर के सिलसिले में कभी कोई आपसी इख्तिलाफ की नौबत नहीं आएगी। और निकाह के बाद तो महर वाजिब है ही है, निकाह के बाद महर वाजिब होता ही है अगर ठीक ठाक से दोनों यकजाई की नौबत आ गई। लेकिन अगर
نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، پہلے سے بھی کوئی مقرر نہیں کیا مہر، یا اور نکاح کے وقت بھی کچھ تذکرہ نہیں کیا، نکاح ہو گیا تو نکاح تو یقینی طور پر ہو جائے گا۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ ہو یا نکاح سے پہلے بھی مہر مقرر نہ ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر سمجھیے، اصل یہی ہے اور اچھی بات ہے کہ مہر مقرر ہو اور نکاح کے وقت اس کا اعلان بھی ہو جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ لیکن اگر کسی کیس میں، کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، کسی صورت میں اگر نکاح سے پہلے کوئی مہر مقرر ہی نہ ہوا ہو اور نکاح کے وقت بھی اس کا تذکرہ کچھ نہیں ہوا تو اب کیا کریں گے؟ نکاح تو ہو گیا، نکاح ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ نکاح وہ دیں گے یا نہیں مہر؟ تو اس حوالے سے 4 صورتیں ہیں مہر کا تذکرہ کرنے، یعنی طلاق کے بعد، جدائی کے بعد کس صورت میں کتنی مہر ملے، مہر کی کتنی مقدار ملے گی خاتون کو، کتنی مقدار نہیں ملے گی۔ اس حوالے سے یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر ہی نہیں ہوا، نکاح تو ہو گیا جیسا ہم نے بتایا، اور یکجائی سے پہلے یعنی ایک ساتھ رہنے سے پہلے ہی جو ہے دونوں میں جدائیگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا، پہلی صورت ہے، اور دونوں میں یکجائی کی نوبت بھی نہیں آئی اور طلاق واقع ہو گئی۔ تو اس صورت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، 2 آیت، ان میں سے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ چونکہ نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور دونوں میں یکجائی کی بھی نوبت نہیں آئی ہے، اس لیے مہر واجب نہیں ہوگا، مہر واجب نہیں ہوگا، البتہ متاع واجب ہوگا۔ متاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ متاع کیا ہے؟ کم سے کم اس کی مقدار جو مفسرین لکھتے ہیں 1 جوڑا ہے، یعنی پورا جوڑا، کرتا جو بھی ہے، پورا کا پورا جوڑا جو ہے ایک جوڑا واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، کہ یہ شوہر کو اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ مقرر نہیں کیا کہ یہ جوڑا کتنے کا ہو سکتا ہے، یا جوڑے کے نام پر تحفے تحائف جو ہے کتنے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقرر نہیں کیا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کم سے کم 1 جوڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی مقرر نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ جو وسعت والے ہیں ان کو وسعت کے مطابق دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو ان کو رخصتی کے وقت، یعنی رخصت کیا کہ بھائی اب جائیے اپنے گھر، تو 20,000 درہم دیے، جو آج کے زمانے میں لاکھوں روپے بنتے ہیں، تحفے کے طور پر۔ حضرت قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاضی گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے، تو انہوں نے اپنی ایک مطلقہ کو 500 درہم دیے۔ تو کم سے کم کی کوئی مقدار، کم سے کم جو ہے یہ ہے کہ 1 جوڑا ہو، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اہل وسعت کو چاہیے کہ وہ وسعت کے مطابق خرچہ کریں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ طلاق اور جدائیگی جو کہ سبب ہے آپسی رنجش کا، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں خاندان میں کتنی بڑی نفرت پھیل جاتی ہے جب کسی خاتون کے کسی گھر میں طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ بھی رنجش کا سبب نہ بنے، اس کے لیے تم تحفے تحائف دے کر جو ہے اس کو روانہ کرو۔ یہ حکم دیا اسی وجہ سے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہے اور یکجائی سے پہلے، رخصتی اور ایک ساتھ رہنے سے پہلے دونوں میں جدائیگی ہو گئی، دونوں میں طلاق واقع ہو گئی، تو ایسی صورت میں 1 جوڑا دینا واجب ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دیں گے، اگر صحیح نیت سے دے رہے ہیں، دلجوئی کی نیت سے دے رہے ہیں،
تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ پہلا حکم ہو گیا اور پہلی صورت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو، صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور تنگ دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق جوڑا دینا قاعدے کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر تھا، لیکن دونوں میں یکجائی کی نوبت نہیں آئی تھی، ایک ساتھ نہیں رہے تھے، طلاق واقع ہو گئی۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے، دوسری صورت ہے نکاح کے وقت مہر مقرر کر دیا تھا لیکن ایک ساتھ رہنے کی نوبت نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب نکاح کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا بھی تھوڑا پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے تو 1 سال کمائے گا، اس کے بعد رخصتی ہوگی۔ اس بیچ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی بہت سارے کیس دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ دونوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے، ایک جائے کی نوبت نہیں آتی۔ آج اس زمانے میں فون پر ہی جدائیگی ہو جاتی ہے، ہمارے ایک جان پہچان کے تھے۔ تو ایسی صورت میں نصف مہر واجب ہے، فنصف ما فرضتم، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ اس صورت کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا۔ تو نصف مہر واجب ہے، 20,000 ہے تو 10,000، 50,000 ہے تو 25,000 واجب ہے۔ نکاح کے وقت مہر مقرر کر دیا تھا اور جدائیگی سے پہلے طلاق واقع ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں نصف مہر جو ہے واجب ہے لڑکے کے ذمے کہ وہ نصف مہر دے دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اخلاقی ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ کہ اگر خاتون اس نصف کو بھی معاف کر دیتی ہے یا شوہر نصف کے بجائے پورا دے دیتا ہے، ہوا اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دونوں کو اختیار ہے یہ کہ خاتون اگر چاہے تو وہ نصف بھی معاف کر دے، یا شوہر اگر چاہے تو وہ پورا کا پورا ہی دے دے، نصف کے بجائے پورا ہی دے دے۔ مثال کے طور پر کسی ایسی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی کہ جس کا سبب خود خاتون بن رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا پہلے ہی سے افیئر تھا اور ابھی جو ہے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکے کو پتہ چل گیا یا لڑکی خود ہی جو ہے مانگنے لگی طلاق، ایسی صورت میں طلاق دے دی اس نے۔ تو اب یہاں پر خاتون کے لیے بننا چاہیے کہ بھائی ہم اس سے مہر بھی نہ لیں، یا اسی طریقے سے کچھ شوہر کی ہی کسی کمزوری کی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی، تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ بھائی اس پر ایک داغ لگ گیا، نکاح شدہ جو ہے خاتون ہو گئی، تو چلیے بھائی آدھے کے بجائے ہم پورا مہر ہی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ والا کام ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ 2 صورت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے، ایک ساتھ رہنے سے پہلے، اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، یہ دوسری صورت ہے نا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، یا یہ کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی ہے کہ مرد کے یہ نہیں کہا گیا، یہ جملہ نہیں ہے مرد کو پورا دینے کے لیے، یہ جملہ نہیں کہا کہ چاہو تو پورا دے دو، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا وہ یہ کہ مرد اگر چاہے تو وہ آدھا معاف، وہ جو ہے معاف وہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں یہ جو ہے اس سماج کا، جس سماج میں، جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا اس وقت کے لحاظ سے ہے۔ اس وقت کا لحاظ، اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ نکاح کے وقت ہی پورا مہر دے دیا جاتا تھا۔ اب اگر اس نے ایک ساتھ رہنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ آدھا مہر اس سے لے وہ۔ اللہ تعالیٰ اسی کہتے ہیں کہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، یہی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر، لینے کے بجائے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تعبیر اختیار کیا ہے کہ چاہے تو خاتون معاف کر دے اگر مہر نہیں دیا ہے تو، اور اگر پورا دے دیا تو شوہر چاہے تو معاف کر دے پورا، بھائی کاہے واپس لیں گے، پورا کا پورا دے دیتے ہیں، رہنے دیتے ہیں۔
وَأَن تَعْفُوا، اور تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت نہ کرو۔ وہی تقوی سے اس وجہ سے قریب ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر معاف کر دیتے ہیں یا پورا مہر وہ دے دیتا ہے یا خاتون معاف کر دیتی ہے، تو اس سے جو جدائی کی وجہ سے دونوں خاندان میں یا خاص طور پر دونوں کے بیچ جو نفرت پیدا ہوئی ہے، دونوں میں جو رنجیدگی پیدا ہوئی ہے، وہ جو ہے اس کو دھلنے کا کام کرے گا، اس میں کمی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کے زیادہ قریب قرار دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، اسی سے متعلق آگے کی 2-3 آیتیں ہیں، بہت ہی کچھ خاص اس میں مسائل نہیں، بس پیچھے سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، محافظت کرو، پابندی کرو سب نمازوں کی، خاص عام طور پر، اور درمیان والی نماز کی خاص طور پر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سب نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، تو اس میں تمام مفسرین، تقریباً مفسرین اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 نماز جو ہے دن والی اس سے پہلے ہے، اور 2 نماز رات والی اس کے بعد ہے۔ ظہر اور عصر اس سے پہلے ہے، اور فجر اور عشاء جو ہے اس کے بعد ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو بتلاتا ہے، عصر کی نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی اہمیت اس کی ہے کہ عام طور پر وہ وقت کام کاج کا ہوتا ہے، کام سمیٹنے کا ہوتا ہے نا، آدمی کے باہر نکلنے کا ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں خاص طور پر لوگ اسی وقت سبزی وزی کے لیے یا اور سب کام کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور اس کی پابندی کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے رہو۔ یہ یہاں پر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ عاجز بنے رہنے کا مطلب ہے سکوت اختیار کرتے رہو، خاموش ہو کر۔ دراصل شروع میں ایسا تھا کہ لوگ جو ہے نماز کے درمیان ہی کچھ ضروری باتیں کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کتنی رکعت ہوئی، چونکہ اسلامی احکام دھیرے دھیرے نازل ہوئے ہیں، تو شروع میں اس طرح کا کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا کہ خاموش رہنا ہے نماز میں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم تھا کہ بول سکتے ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں قرآن حدیث میں جس میں کہا کہ بھائی نماز میں بول سکتے ہیں، بلکہ کوئی حکم ہی نہیں تھا، اس لیے لوگ ضروری طور پر بات کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آئے، اب کتنی رکعت ہوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو بغل والے سے پوچھ لیا، بغل والے نے اشارے میں بتا دیا ہلکے سے۔ تو اس طریقے سے کچھ کیا کرتے تھے، لیکن یہ آیت اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا، یہ ہوا کہ نماز میں بات کرنا بالکل منع ہے، اور اب یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، اس نماز کو دہرانا پڑ جائے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو نماز۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو جس طرح تم کو سکھلایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے پہلے۔ یہ کہا گیا کہ اگر دشمنوں کا خوف، اور یہ لگ رہا ہو کہ اگر ہم باضابطہ صف بندی کر کے نماز شروع کریں گے تو دشمن حملہ کر کے ہم کو ہلاک کر سکتے ہیں، تو جنگ کی صف میں ہی لگے اگر آپ پیدل سوار ایسے ہی کھڑے ہیں ہتھیار لیے ہوئے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہم رکوع سجدہ کریں گے تو اوپر سے حملہ کر دیں گے، تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سواری پر سوار ہیں تو اگر لگتا ہے کہ بھائی کسی وقت بھی ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے، بس ابھی اور تبھی کا معاملہ ہے اور نماز کا وقت چلا جاتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سواری پر سوار ہو کر ہی نماز پڑھ لیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہاں پر رکھیے کہ اگر سواری چل رہی ہے، اس طرح کی حالت ہے جنگ میں کہ سواری مسلسل چل رہی ہے، ہم لڑائی کر رہے ہیں باضابطہ، تو ایسی صورت میں نماز کو اس وقت کے لیے مؤخر کر دیں اور پھر بعد میں پڑھ لیا جائے۔ یہ ہے معاملہ۔ یہ اس وقت ہے جبکہ ایک جگہ کھڑے ہوں، خوف ہے لیکن ایک جگہ کھڑے ہیں، یا خوف ہے ایک جگہ ہماری سواری کھڑی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تو ایسی صورت میں اشارے سے پڑھ سکتے ہیں سواری پر سوار ہو کر یا کھڑے کھڑے، ہے نا، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہ نماز میں ہے اور حملہ نہ کر دے۔ لیکن اگر یہ حالت ہو لڑائی کی کہ ہم باضابطہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا وقت اگر چلا جا بھی رہا ہے تب بھی وہاں پر
جو بھی ہے سامنے جو کام ہے اس کام کو انجام دیا جائے گا اور بعد میں اس نماز کی قضا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز قضا ہوئی ہے غزوہ احزاب کے موقع پر، تقریباً 4 یا 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں، جبکہ خندق کھودنے میں لوگ مصروف تھے اور دشمن کی فوج آنے ہی والی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی قضا فرمائی تھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب اطمینان ہو جاؤ تو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح پڑھو۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اس آیت کے اندر چونکہ پچھلے آیت سے متعلق ہے یہ اگلی آیت، اس لیے میں یہاں اس کو تفسیر کر رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر یہ جو حکم بیان کیا نا ابھی عدت وفات والا، وفات کی عدت والا، اس سے جو پہلے کا حکم تھا اس کا بیان ہے اس کے اندر، یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر وہ منسوخ ہے نا۔ اور چونکہ اب اگلے ہفتہ کے لیے اگر چھوڑا جاتا تو پھر ہم کو پچھلا دہرانا پڑتا، تو اصل حکم وہی ہے جو بیان ہوا، اب اگلے حکم جو بیان کیا جا رہا ہے وہ منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جاویں، ہاں اگر وہ خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں۔ اس قاعدے کی بات ہے، اس قاعدے کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ دراصل اسلام سے پہلے کا مسئلہ تھا کہ پہلے تو بس وراثت کے جو احکام ہیں وہ بعد میں نازل ہوئے، شروع میں وراثت کے احکام نہیں تھے، تو اس وقت کا حکم یہ تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ جب موت کا وقت آئے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائیں۔ اس وقت کا یہ حکم تھا کہ جو بھی رشتہ دار ان کے لیے وصیت کر جائیں اور ان کے بعد ان کو مل جائے کرے گا، جب تک وراثت کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ وراثت کا حکم نازل ہو گیا تو بس وہی قانون چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اگر کسی وارث کے لیے وصیت بھی کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا وصیت لوارث، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے سارا کا سارا ایک کے بیٹے کے لیے لکھ، لاسٹ میں مرنے کے وقت بستر مرگ پر کہہ دیا کہ میری ساری جائیداد فلاں بیٹے کے نام، شریعت نہیں مانتی اس کو، کل عدم ہو۔ تو وراثت کا جب حکم آ گیا تو پھر وہ وصیت کا حکم وارث کے لیے جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اسی وقت کا مسئلہ ہے جبکہ وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عام طور پر اس وقت یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں عدت جو تھی وہ یہ تھی 1 سال تک، 4 مہینے کے بجائے 1 سال تک۔ تو مسلمانوں میں بھی کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا تو 1 سال تک رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کہتے ہیں کہ اس 1 سال کی مدت میں، اسی وقت جبکہ وراثت کا اور یہ حکم نازل نہیں ہوتا، اس وقت اس 1 سال کی مدت اگر رہنا چاہے کوئی خاتون اپنے وفات شدہ شوہر کے گھر میں تو وہ اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ ایک بات تو یہ کہی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس دوران کا جو کھانا خرچہ ہے وہ اس کے شوہر کے ترکہ میں سے اس کو ملے گا، چونکہ اس وقت وراثت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا خاوند کو کہ اگر تم کو چاہیے کہ تم اس کے لیے وصیت کر جاؤ تاکہ بعد میں دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ کن نہ کریں اور وہ ناک منہ نہ چڑھائیں کہ اتنے دن سے رہے۔ یہ حکم ہے۔ ایک اور حکم دیا ہے کہ کسی اور رشتہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو خاوند کے گھر سے 1 سال تک نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل کر اپنے میکے جانا چاہے یا دوسری شادی کرنے کے لیے جانا چاہے تو وہ اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن کسی اور کے لیے یہ گنجائش نہیں۔ لیکن یہ حکم سارا کا سارا منسوخ ہو گیا، اور وہ حکم ہے جو پچھلے بیان ہوا پہلی آیت کے اندر۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی طلاق یافتہ خاتون کو تحفے دینے چاہیے، اس کے لیے بھی سامان اور کپڑے ہونے چاہیے۔ اگر یہ حکم واجبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا ہم نے شروع میں جو ہے 2 ہی کا بیان کیا، تیسری اور چوتھی صورت جو ہے یہاں پر نہیں بیان ہوا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک خاتون کے نکاح کے وقت مہر بھی مقرر ہے، اور جو طلاق ہوئی ہے وہ یکجائی ایک ساتھ رہنے کے بعد ہوئی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مقررہ مہر طلاق کے بعد واجب ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا اور طلاق ہوئی ہے یکجائی کے بعد، ایک ساتھ رہنے کے بعد، ایسی صورت میں جو ہے مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان کی جو خواتین ہیں، بہنیں ہیں
اسی طریقے سے پھوپھی وغیرہ ہے، ان لوگوں کے مہر کی مقدار دیکھ کر اس کا بھی مہر مقرر کر کے اس کو دے دیا جائے گا. یہ ہے مہر مثلی. یہ 4 صورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے مطلقات کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیے. اگر یہ واجبی حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی صورت میں تو مہر واجب نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے فائدہ پہنچانا یعنی ایک جوڑا کم سے کم دینا واجب ہے. دوسری اور تیسری اور چوتھی چاروں صورتوں کے اندر جو مہر کی مقدار ہے، دوسری صورت کے اندر نصف مہر ہے تو یہ واجب ہو جائے گا، اس کے اندر داخل ہے. تیسری اور چوتھی صورت میں تیسری صورت میں مکمل مہر جو مقرر ہے وہ واجب ہے. چوتھی صورت میں مہر مثل واجب ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے وجوب کے اندر آ جائے گا. لیکن اگر فائدہ پہنچانے سے مراد اس سے ہٹ کر ہو تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم ایک جوڑا دینا ہر طلاق یافتہ خاتون کو اس مہر کے علاوہ مستحب ہے. یہ جو ہم نے بیان کیا پہلے رو میں وہ واجب تھا. پہلی قسم کی خاتون کو جس کا شوہر نے اس کی یکجائی سے پہلے طلاق دی اور مہر بھی مقرر نہیں ہے تو وہاں پر ایک جوڑا دینا واجب ہے. دوسرے نمبر پر جو دوسری صورت تھی اس میں نصف مہر دینا واجب ہے، اور تیسرے میں مکمل مہر جو مقرر ہے وہ واجب ہے، اور چوتھے میں مہر مثل واجب ہے. تو یہ سب کے سب اسی کے تحت آ جائے گا فائدہ پہنچانے میں. اور اگر اس سے مراد ہو کہ جوڑا دینا ہے نا، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلی صورت میں تو جوڑا دینا واجب ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے شوہر. باقی 3 صورتوں میں جو خواتین ہیں مطلقہ ان کو بھی جوڑا دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور اس کی تفسیر جو ہے یا یہ استحباب کی جو تعین ہے یہ قرآن اور احادیث کے دوسرے نصوص سے ہوگی. یہاں پر سے صرف یہی ہوگا، تاکید ہو جائے گی کہ بھائی ایسا ضرور کرنا چاہیے، کچھ لے دے کے ہی معاملہ ان کو جو ہے واپس رخصت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر جب حالات پیش آئیں ان باتوں کی تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.